الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی، سبحان اللہ۔ ما ودعک ربک وما قلی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جن کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، اور بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ سبحان اللہ۔ مکھ چندر بدر شاشانی یہ، سبحان اللہ۔ متھے چمکے لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بے شمار حمد و ثنا، درود پاک ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم نفس و شیطان کے فتنہ سے محفوظ فرمائے، خالق کائنات کلمہ حق بیان کر کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا قاری صابر حسین چشتی سواگی صاحب بہت ہی احسن انداز میں اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، رب کائنات قاری صاحب کی دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ جناب محترم برادر اکبر قاری محمد اقبال سلطانی صاحب کی زیر صدارت آج کی یہ پروقار تقریب انعقاد پذیر ہے، جو کہ جناب محترم حافظ محمد رضوان صاحب اور محترم حافظ محمد نعمان صاحب کی حفظ قرآن کی تکمیل کی تقریب ہے۔ اللہ پاک ان حفاظ کرام کے دلوں میں قرآن مجید کا نور زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے خاندان کو ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک قرآن مجید کے فیوز و برکات کے ان سے وصول کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں جناب قاری صاحب حسنی انداز میں میلاد مصطفیٰ عظمت قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وقت صاحب قرآن کی سیرت اور صورت کے بارے میں، سبحان اللہ۔ سبحان کما حقہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور صورت مبارکہ کی توصیف اور ثنا کی توفیق بخشے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے
تمام مخلوق کو احسن انداز میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے اسے اس کی حیثیت کے مطابق حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز کی الگ حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ نباتیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزے کی خوبصورتی رکھی ہے، جمادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے مطابق خوبصورتی رکھی ہے، انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتبارک اللہ احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں اور اللہ نے دونوں کو نبوت، ایک کو رسالت بھی عطا فرمائی ہے اور ایک کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرعون کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو فرعون ان سے پوچھتا ہے فمر ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ چونکہ ان کا فرعون کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے ہی گھر میں پلے ہے، میرے ہی گھر میں پرورش پائی ہے، اور پالنے والے کو عربی میں رب کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ نظریہ تھا کہ رب کہے گا مجھے کہ پلا میرے گھر میں ہے، پرورش میرے گھر میں پائی ہے، خرچہ میرا اس پر ہوا ہے، یہ کہے گا کہ تو ہمارا رب ہے۔ جب یہ کہے گا تو ہمارا رب ہے تو پھر میں پوچھوں گا کس رب کی تم توحید لے کر آئے ہو، کس کی دعوت لے کر آئے ہو؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے فمر ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، اللہ ہمارا اور تمہارا وہ رب ہے جس نے تمام اشیاء کو خوبصورتی عطا فرمائی، جس نے ہر مخلوق کو اس کی حیثیت کے مطابق خوبصورتی عطا فرمائی ہے، حسن عطا فرمایا ہے۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ہر مخلوق کو حسن عطا فرمایا ہے، خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری آنکھیں کسی کی طرف دیکھیں ہمیں خوبصورتی نظر نہ آئے، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہماری آنکھوں کا مزاج ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین خالق ہے، حسن عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق سے بڑھ کر خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان انسانوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو سب انسانوں سے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا محمد بن یوسف صالحی شامی علیہ الرحمہ اس کی تمہید یوں بیان کرتے ہیں، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی انشأ النفوس مختلفتا، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انفاس پیدا فرمائے ہیں، مختلف جانیں پیدا فرمائی ہیں، مختلف انسان پیدا فرمائے ہیں، اور ان میں اختلاف ہے۔ کیسے؟ فرمایا فَمِنْهَا الْغَایَةُ فِي جَوْدَةِ الْجَوْہَرَةِ، کچھ انسان ایسے ہیں
جن کا بدن مبارک، جن کے بدن مبارک کا جوہر، جن کی طبع مبارک اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق سے اعلیٰ رکھی ہے، تمام انسانوں سے ان کا جوہر اعلیٰ ہے، ان کا بدن مبارک اعلیٰ ہے، اور فرمایا وَمِنْهَا الْمُتَوَسِّطُ، انسانوں میں سے کچھ انفاس ایسے ہیں جو پہلے قسم کے تھوڑا سا کم ہیں، اور وَمِنْهَا الْقَدْرُ، اور تیسری قسم ان سے بھی کم ہے۔ فرمایا یہ 3 طرح کے انفاس ہیں، 3 طرح کے انسان ہیں۔ فرمایا ایک انسان وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورتی، نزاکت، لطافت اور حسن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرے وہ ہیں جو ان سے کم ہیں، تیسرے وہ ہیں جو ان سے کم ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُمُ الْغَایَةُ، انبیاء کرام علیہم السلام کی انفاس مقدسہ اعلیٰ تخلیق ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ فرماتے ہیں خلقت ابدانہم سلیمۃ من العیب، ان کے اجسام مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک، خلقت ابدانہم سلیمۃ من العیب، انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارک کو اللہ نے تمام عیوب اور نقائص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ فصلحت لحلول النفس الکاملۃ، فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے انفاس مقدسہ انسانیت کی اعلیٰ تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق میں سے انبیاء کرام علیہم السلام سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام میں سے سب سے ثم یتفاوتون، پھر ان انبیاء کرام کی جماعت میں بھی فرق ہے، تمام ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی فرق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں کی جماعت کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک تو وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کے درجات اور بھی بلند فرمائے ہیں۔ اور اب انبیاء کرام علیہم السلام کی اس جماعت مقدسہ میں فرمایا فَقَانَ نَبِيُّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصلح الانبیاء مزاجا، ان انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصلح الانبیاء مزاجا، مزاج مبارک کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالی نے مزاج مبارک اعلیٰ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق مبارک اعلیٰ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حسن مبارک اعلیٰ عطا فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ اصلح الانبیاء مزاجا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے تیرے اور میرے نبی کو اللہ نے اعلیٰ مزاج عطا فرمایا ہے۔ وَأَكْمَلُهُمْ بَدَنًا، اور بدن مبارک بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے کامل عطا فرمایا ہے، جسم مبارک بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے کامل ترین عطا فرمایا ہے۔ وَأَصْفَاهُمْ رُوحًا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ سے اعلیٰ اور اصفا عطا فرمائی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ذات مقدسہ کو جو مزاج عطا فرمایا ہے تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ عطا فرمایا ہے، جسم مبارک تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اور جو اس مقدس جسم مبارک میں اللہ نے روح مبارک رکھی ہے، وہ روح مبارک بھی تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور ازکیٰ اور اصفیٰ اللہ نے عطا فرمائی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسن صورت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کیا نظریہ کہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسن عطا فرمایا تھا، کیسا حسن عطا فرمایا تھا کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے جو فضیلت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و حضرت سیدنا امیر خسرو علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا حسن بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بیماروں کو دم کیا کرتے تھے، مادرزادن تھے، بینا ہو جایا کرتے تھے، کوہڑ کے مریض شفا یاب ہو جایا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یا رسول اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل مبارک میں رکھتے، جب نکالتے تھے وہ سورج کی طرح 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور جب دوبارہ اپنی بغل مبارک پر رکھتے تو اصلی حالت پر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا، بلکہ اس سے بھی بطریق عطم عطا فرمایا ہے۔ جو چھڑی کو آپ کا ہاتھ مبارک لگ جاتا ہے وہ چھڑی بھی روشن ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری، یا رسول اللہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے تمام حسینوں کو حسن عطا فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، حسن عطا فرمایا ہے، کمالات عطا فرمائے ہیں، فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، یا رسول اللہ تمام انبیاء کرام کی فضیلتیں اللہ نے آپ میں جمع فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری، یا رسول اللہ جو اللہ نے کائنات میں حسن بکھیرا ہے وہ کائنات کا سارا حسن سمیٹ کر اللہ نے آپ کی ذات اقدس میں رکھ دیا ہے۔ آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مبارک کے نعت خواں کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کہتے ہیں اشعار کی صورت میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر مبارک میں ایمان لائے تھے، 60 سال پہلے ایمان کے بغیر گزارے، اور 60 سال ایمان لانے کے بعد زندہ رہے، 120 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میری زندگی 120 سال ہے، ان 120 سالوں میں میری آنکھوں نے آپ جیسا کبھی حسین دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ
لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کے دیکھے قصور ہو سکتا ہے، نہ دیکھے بات ہی ختم کرتے ہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، کسی عورت نے آپ جیسا کوئی جنا ہی نہیں ہے۔ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے، جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ، آپ کے بدن مبارک کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ بے شک کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا سبحان فرمایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حسن مبارک میں یہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ معلوم ہوتا ہے اللہ نے جیسے آپ کی مرضی تھی ویسے آپ کو تخلیق فرمایا۔ امام بخاری اور مسلم رضی اللہ عنہما کی حدیث مبارک، عن البراء بن عازب قال لم ارى شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ان کا قول مبارک ہے جو کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں لم ارى شیئا، میں نے کوئی چیز بھی نبی علیہ السلام سے حسین نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ لم ارى شیئا، کبھی بھی میں نے نبی علیہ السلام کے حسن مبارک سے زیادہ حسن والی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ احسن من رسول اللہ، کوئی ایسی چیز جس میں حسن نبی علیہ السلام کی ذات طیبہ سے زیادہ ہو، مجھے میری زندگی میں کبھی نظر نہیں آئی۔ دوسری روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ریلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والقمر فلہو احسن فی عینی من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 14ویں کی رات کو دیکھا، رات چاندنی تھی۔ میں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک کیسا تھا، حلۃ حمراء، سرخ رنگ کا حضور علیہ السلام کا کرتہ مبارک تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت دیکھا، حضور کے حسن مبارک کو دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر حسن مبارک کتنا تھا، ادھر کبھی میں آسمان پر چمکتے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، ادھر نبی علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھتا ہوں۔ فجعلت انظر الیہ والقمر، چاند دیکھا، حضور کا حسن دیکھا، کبھی ماہ فلک کو دیکھتا ہوں، کبھی ماہ عرب کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہوں، کبھی نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہوں۔ اب میرا تقابل کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں چاند میں حسن زیادہ ہے یا آمنہ کے لال میں حسن زیادہ ہے، آسمان پر چاند میں خوبصورتی زیادہ ہے یا مدینے کے گلیوں میں پھرنے والے چاند میں حسن زیادہ ہے۔ اب میں تقابل کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں کس میں حسن زیادہ ہے۔ اب حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تقابل کا نتیجہ پیش کرتے ہیں، فلا ہوا احسن فی عینی من القمر۔ جب میں نے چاند کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، میری آنکھوں نے فیصلہ کیا آسمانی چاند میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا نبی اللہ نے اپنے نبی کے چہرہ اقدس پر رکھا۔ فلا ہوا احسن فی القمر فی من القمر فی عینی، میری آنکھوں نے۔ اب سوچئے جب کسی چیز میں حضرت صاحب تقابل کیا جاتا ہے، ذہن فیصلہ کرتا ہے، دل دماغ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر
بن سمرہ کہتے ہیں میرے ذہن نے جواب دے دیا کہ ہم سے فیصلہ نہیں ہوتا، ہمارے دل دماغ ضمیر نے جواب دے دیا فیصلہ نہیں ہوتا، کس میں حسن زیادہ ہے، آخر کار میری آنکھوں نے فیصلہ دے دیا، جابر جس کے سامنے بیٹھا ہے اسی کو تو اللہ نے کائنات کا سارا حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تیسری روایت قال ابو اسحاق حمدانی امرأۃ حجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبیہ لی قالت کالقمر لیلۃ البدر ولم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ ابو اسحاق حمدانی نے ایک عورت سے پوچھا، وہ کون سی عورت تھی جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حج کیا تھا؟ اس نے جا کر نبی علیہ السلام کی صفت بیان کی، حسن بیان کیا۔ ابو اسحاق حمدانی پوچھنے لگے اشبیہ لی، اے عورت بتا میرے جیسا حسن اس میں ہے، میرے مقابل لگتا ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ کالقمر لیلۃ البدر۔ ابو اسحاق حمدانی تو کہاں، چاند کہاں، نبی کہاں؟ حضور کا حسن اللہ نے 14ویں چاند کے 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور وہ کہنے کی وَلَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، میں نے حضور کو دیکھنے سے پہلے اور حضور کو دیکھنے کے بعد ابھی تک میں نے حضور جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصر میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور ایک مرتبہ کاٹے تھے، بار بار نہیں کاٹے تھے، اور دیکھ کر کاٹے تھے، غیب میں نہیں کاٹے تھے، اور عورتوں نے کاٹے تھے، مردوں نے نہیں کاٹے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت حسن کی زیادہ شیدائی ہوتی ہے، رنگ و روغن کی زیادہ شیدائی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ حضرت حسن کی یوسف کے حسن کو دیکھا تھا عورتوں نے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ کہاں؟ مصر میں بار بار نہیں ایک مرتبہ عورتوں نے کاٹا اور ہاتھ کاٹے، گردنیں نہیں کاٹی۔ یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا ہے، اس پر عورتیں نہیں ہاتھ کاٹتی۔ آپ کے حسن مبارک پر آپ کے نام مبارک کو سن کر قیامت تک عشاق اپنی گردنیں پیش کرتے رہیں گے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، دوبارہ نہیں واقعہ پیش آیا، اور عرب شریف کے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر گردنیں کٹاتے رہتے ہیں۔ حسن اسے کہا جاتا ہے، دل ربائی اسے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فقان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصلح الانبیاء مزاجا واکملہم بدنا واسفاہم روحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زاویے سے، ہر نگاہ سے، ہر طرف سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلیٰ اور عرفہ تخلیق فرمایا ہے۔ حضور کا مزاج مبارک بھی تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ، حضور کا بدن مبارک بھی تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ، اور اللہ نے روح مبارک بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن مبارک کو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ یوں بیان فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا۔ اللہ بہت پاک ہے جس نے آپ کو حسین بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتنا حسین اور جمیل
اور کامل ترین پاک خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ کتھے میرے علی؟ تو کہاں؟ تیرے الفاظ کہاں؟ تاجدار انبیاء کہاں؟ کتھے میرے علی؟ کتھے تیری ثنا؟ مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں کہ جس ہستی مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق سے زائد حسن عطا فرمایا، تمام مخلوق سے تکمیل زیادہ عطا فرمائی، اور تمام مخلوق اور انبیاء کرام علیہ السلام سے برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ اے مہر علی تیری آنکھیں بھی انہی کی مشتاق ہیں۔ وما علیہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔